السلام علیکم خواتین و حضرات، ممتاز مفتی کی کتاب لبیک کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر رخسانہ بشیر۔ ممتاز مفتی نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ہاں یہ ہے سچا منگتا، جس کو مانگنے کا سلیقہ آتا ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے اور کیا خصوصیت ہے اس بندے میں۔ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب میں نے ایک شخص کو مانگتے ہوئے سنا تو حیران رہ گیا۔ داتا صاحب کا مزار تھا۔ ایک جٹا دھاری فقیر آیا، یوں داخل ہوا جیسے مقروض کے گھر قرض خواہ آیا ہو۔ اس نے داتا کو للکارا، جو داتا بنا بیٹھا ہے تو دے، دیکھ تیرے دوار پر مانگنے والا آیا ہے، دے، 10 کروڑ روپے کا سوال ہے۔ 10 کروڑ روپے، 10 کروڑ روپے، 10 کروڑ روپے، چلاتا ہوا وہ دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ارے میں بھونچنکا رہ گیا، یہ جٹا دھاری ہو کر روپیہ مانگ رہا تھا۔ میں اپنی اس مانگ پر ندامت نہیں محسوس کر رہا تھا۔ ہماری طرح داتا کو خسیس مولوی نہیں سمجھ رہا تھا۔ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ داتا ناک پر رومال رکھ لیں گے، ہاتھ میں چمٹی اٹھا لیں گے۔ ارے گویا میری آنکھیں کھل گئیں۔ زندگی میں نے پہلی مرتبہ سچا مانگنے والا دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ ایک ایسا شخص جو مانگنے کی عظمت سے واقف تھا، جو داتا کو داتا سمجھتا تھا۔ ہاں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی کے پاس کھڑے ہو کر قدرت کو دعا پڑھتے ہوئے دیکھ کر میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، لیکن چند ساعت کے لیے میں خالی ہاتھ اٹھائے کھڑا رہا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا دعا مانگوں۔ دعا مانگنے میں کئی بار فاش غلطیاں کر جاتا ہوں، لہٰذا ایسے وقت میں ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں جذبات طاری نہ ہو جائیں اور ترنگ میں ایسی بات نہ کہہ دوں کہ بعد میں شرمساری سے اپنے آپ سے منہ چھپاتا پھروں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ میں جذبات کی رو میں بہہ کر اللہ کے حق میں دعائیں مانگنے لگتا ہوں کہ یا اللہ تو اتنا اچھا ہے کہ اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے عظمتیں بخشے۔ پھر دفعتاً مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا بک رہا ہوں، کیا میں باری تعالیٰ پر ایک اور اللہ مسلط کر رہا ہوں؟ اس پر اتنا شرمسار ہوتا ہوں کہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پھر مجھے غصہ آنے لگتا ہے کہ میرے اللہ مجھ پر اتنی کرم فرمائیاں کرتے ہیں اور میں ان کے حق میں دعا بھی نہیں مانگ سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہو کر میرے ذہن میں صرف ایک بات آئی، سو میں نے عرض کر دی، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اتنی دور سے چل کر اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کروں۔ آپ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سے کا سلام قبول فرمایا۔ اللہ آپ کو مزید عظمتیں عطا فرمائے، مزید رفتوں سے نوازے، مزید قرب حاصل ہو۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گویا عرش بری سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو عرش بری کے مرتبے سے نوازے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے شرمساری سے عرض کی، میری باتوں کا برا نہ مانیے، میں بے وقوف ہوں، جاہل ہوں۔ اس وقت مجھے درود تاج یاد آ گیا۔
اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا میں اپنی خفت مٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔